کیا امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے؟ تازہ ترین صورتحال کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کے ایٹمی ٹھکانوں پر حال ہی میں کیے گئے حملوں کے بعد تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے متعلق تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ حالات کیا ہیں؟ امریکی حملے 22 جون 2025 کو امریکہ نے ایران کے 3 ایٹمی تنصیبات فورڈو، نتنز اور اصفہان پر حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان حملوں کو انتہائی کامیاب قرار دیا اور ایران کو خبردار کیا کہ اگر اس نے اسرائیل کے ساتھ امن قائم نہ کیا تو اسے بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کا ردی عمل: ایران نے ان حملوں کی تصدیق کی ہے اور انہیں بین الاقوامی قانون کی ناقابل معافی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے سفارتکاری سے غداری کی ہے اور یہ کہ ان کی پرامن ایٹمی تنصیبات پر توہین آمیز امریکی حملوں کے دور رس نتائج ہوں گے۔ ایران نے پوری طاقت سے جوابی کارروائی کرنے کا حق بھی محفوظ رکھا ہے۔ اسرائیل ایران تنازعہ: یہ امریکی حملے اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ہفتے سے زائد عرصے سے جاری کشیدگی کے بعد ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام اور فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے ہیں، جس کے جواب میں ایران نے اسرائیلی شہروں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ بین الاقوامی ردی عمل: کئی ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی میں فوجی کارروائیوں میں توسیع خطے اور دنیا کو ایسے جنگ میں دھکیلنے کا خطرہ رکھتی ہے جس کے ناقابل واپسی نتائج ہوں گے۔ جرمنی جیسے یورپی ممالک نے صبر و تحمل اور سفارتکاری کی طرف واپسی پر زور دیا ہے۔ کیا تیسری عالمی جنگ کا خطرہ حقیقی ہے؟ امریکی حملوں کے بعد تیسری عالمی جنگ کے خطرے کے بارے میں ماہرین اور رہنماؤں کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بڑھتا ہوا خطرہ: کئی تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملے صورتحال کو مزید خطرناک بنا سکتے ہیں۔ مشرق وسطی پہلے ہی غیر مستحکم ہے اور امریکہ کی براہ راست فوجی مداخلت سے تنازع کے بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایران آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر سکتا ہے، جو عالمی تیل کی فراہمی کے لیے ایک اہم نقطہ ہے، یا اس خطے میں امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سفارتکاری کا امکان: کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان حملوں کے بعد سفارتکاری کے لیے ایک نکاسی کا راستہ ہو سکتا ہے جس سے دونوں فریق جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر سکیں۔ تاہم ایران نے کہا ہے کہ ابھی سفارتکاری کا وقت نہیں ہے۔ محدود جنگ کا امکان: بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ایران ایک بڑے پیمانے پر جنگ سے ڈرتا ہے اور شاید صرف علامتی میزائل حملے کرے گا، جس کے بعد صورتحال قابو میں آ جائے گی، جیسا کہ 2020 میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی پر امریکی حملوں کے بعد ہوا تھا۔ مجموعی طور پر صورتحال انتہائی کشیدہ اور غیر یقینی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی کارروائی نے یقینی طور پر ایک بڑے علاقائی اور ممکنہ طور پر عالمی تنازع کے خطرے کو بڑھا دیا ہے۔ آنے والے دن بہت اہم ہوں گے کہ ایران کس طرح ردی عمل ظاہر کرتا ہے اور بین الاقوامی برادری اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے۔